السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ شاعری کے حوالے سے کام چل رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے، کافی کلام میں نے لکھ دی ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سوچا کہ ہم کیوں کسی کے کلام پڑھیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ خود سے اپنی شاعری لکھوں اور اپنے ہی کلام پہ کام شروع کیا جائے، کیونکہ کاپی پیسٹ سے آپ ایکسٹرا آرڈنری نہیں بن سکتے۔ آپ کو ہمیشہ اپنی جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، وہ خود متعین کرنی ہوگی، تو لہٰذا مختلف کلام میں لکھ رہا ہوں، اور اس میں پڑھنے کے حوالے سے جو تھے نا، وہ 3-4 مجھے لگے ہیں جو بہتر تھے۔ ابھی وہ پڑھنے کے حوالے سے جو نا وہ جدت لے کے آؤں گا، تاکہ میں اپنے ہی کلام کو لکھ کے خود سے ہی گاؤں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کسی بھی چیز کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت میرے میں خود سے ہی پیدا کر دیتے ہیں، اور میں وہ تڑ کسی بھی چیز کا شروع کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا آج کا تازہ کلام بھی لکھا تھا معصوم حسینہ ظالم باپ، یہ بھی ایک اچھی آج پوئٹری میں نے کی تھی۔ معصوم حسینہ کی بے تابی نے ہمیں رسوا کیا، باپو نے اس کے گویا ہمارا ہی انکار کیا، درد دل کی دوا بننا چاہتا۔ او نو یار، یہ تو رائٹنگ وہ کمپوزنگ کی غلطیاں آ رہی ہیں۔ درد دل کی دوا بننا چاہتا تھا، اس کے سمندر عشق میں غوطہ زن تھا، ایک ہی چھت تلے متضاد سوچیں ملیں، وہ میرے عشق میں باغی باپو کی عقل اندھی، کیا اس کا بٹنا صرف اس کی عادت تھی، یا میری ہی ہم خیال پاک دل تھی، پاکیزہ شخصیات ہی عشق کی محافظ ہوتی ہیں، صاف دل میں ہی جذب و مستی پلتی ہے، زمانہ امتحان لیتا ہے، کھڑے کھوٹے کی پہچان دیتا ہے، چلو لہو چاہتا تھا ہو کسی کی غلامی سے پرے، ایسا دل چاہتا تھا، سوچتا ہوں اس کا باپو کب تک اندھا رہے گا، اشعار کا آسمان عشق پر پیچ اسے نظر آئے گا۔ تو یہ تھا آج کا کلام جو میں نے لکھا تھا، اور اس کے علاوہ مختلف کلام میں نے لکھے ہیں، جیسا کہ میری بے تابیاں مجھے بٹھائیں، بے تابیاں بے قراریاں، پل دو پل کا سا جیون بھر کی یادیں، یہ بھی میں نے لکھا تھا۔ میں عشق پلا کر وہ بھول گئی، مریض عشق ہوں وہ بھول گئی، بے قرار دل کی دوا تھی وہ بھول گئی، سفیر عشق تھی وہ بھول گئی، بے تاب نظروں سے اسے تکتا رہتا تھا، کہتی تھی آؤں گی وہ بھول گئی۔ یار آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ میں جو پڑھا رہے ہو، میرا اس کا نام کیا ہے؟ ابھی یہ شاعری عشق ایک تحفہ بھی لکھا، عشق کی تحریر دلوں پہ اترتی ہے، جگ چھوٹے ایک ہستی کی پرستش ہوتی ہے، اشاق کے جذبوں کی فطرت آپ بیاری کرے، معصوم دل کی بے قراری بڑھے، اللہ بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے، خود سے کر کے بے پرواہ تصور یار دیتا ہے، من کے مندر میں روز پوجا ہوتی ہے، ہر سانس کرے ورد نگاہ پل پل بھٹکتی ہے۔ یہ تھا میرا کلام، کچھ دن پہلے لکھا تھا۔ یادوں کا اثاثہ بہار بنے، نہ ہونے کا غم خزاں لگے، یہ بھی ایک کلام تھا، اچھا تھا۔ بٹکا راہی ہوں نامیسوں، یہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نے اس کے 2 اشعار ویسے لکھے۔ میراث عشق، یہ بھی میرا کلام تھا، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے فیس بک سے، اور میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ بے چینی عشق کی میراث بنی، درد دل کی آہو پکار منزل کی راہ بنی، عشق خدا کا ایک تحفہ پاک دل میں امانت اتری، جذب و مستی فکر سے بیگاں نہ کرے، توڑ کر سارے بندھن بے خوف دیوانہ پھرے، عشق کی دولت یوں ہی نہیں ملتی، مٹا کر ہستی جہاں میں افسانہ بنے۔ یہ تھا، یہ بھی اچھا شعر تھا جو میں نے لکھا۔ تو آج میں اپنی شاعری کے حوالے سے سوچ رہا تھا اس پہ نا کام کروں۔
عشق بے لگام، یہ بھی کلام بڑا اچھا لکھا گیا. عشق بے لگام ہے، جذب و مستی منزل کا نشان ہے. کبھی سولی پہ چڑھ جانا، کبھی خود کو مٹا کر بے نشاں ہو جانا. کبھی محبوبہ کے احساس میں اتر کر میں اور تو کا فرق مٹانا. عشق کی آگ برابر لگے ہے، زمانے سے جدا ہو کر ایک ہو جانا. زمانہ بھر میں افسانہ بنے، اشاک کی پرستش ہر گھر میں. اشاک تو عقل والے تو جو ہے نا وہ اپنی عقل کے تحت افسانے تراشتے ہیں، اور جو اشاک ہیں وہ تو عشق کی جذب و مستی کی وجہ سے ان کی کفیات ہوتی ہیں، اور وہ ان کی بے تابیاں بے قراریاں ان کو منازل طے کرواتی ہیں. ہجر و فراق کے حوالے سے بھی لکھا، عرصہ ہوا خبر یار سے بے خبر، بہار زندگی میں خزاں کا گزر. شب و روز اس کی یاد میں گزرے، دل نداں پہ اسی کے قبضے. عشق ہے یا غلامی ہے، دن سنگ دل ہر سانس سولی پہ. یہ انتظار آخر کب تک، دید یار آخر کب تک. یہ اشعار بھی اچھے لکھے گئے میرے، اور اللہ کا شکر ہے اچھے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہجر و فراق کے والے سے لکھ دیا، اب آج سے عشق ہستی مٹا. عشق سے بڑھ کر کوئی غلامی نہ ہوئے، عشق سے بڑھ کر کوئی غلامی نہ ہوئے. مٹی ہستی کی بے چین روح تڑپے، تصور یار کی قید میں ہوں، دل اس کے بیزار سا ہوں. من کے مندر میں اسی کی پوجا، شب و روز اسی کے چرچے. عشق ہستیاں مٹاتا ہے، بلا کر جھگ تصور یار دیتا ہے. میری فریاد انسنی کیوں ہے، میری محبوبہ پتھر دل کیوں ہے. کیا آپ سے عشق اور بڑھے گی، جلا کر ظاہر روح اور تڑپے گی. اب تو خود کو بھی نہیں پہچانتے، آئینہ ایام میں اجنبی سے. عشق کا روگ زندگی بھر کے لیے، ہاتھ سے عشق میں روح جل کر نکلے. یہ بھی اور یہ بھی اچھا تھا. عشق بے لگام زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ ہے، ہر پل اسی کی یاد میں گزرے. ایک ایک ادا ذہن میں نقش ہے، جدائی بڑھی میرا دل تڑپے. مثل سنگ دل ہے، نداں دل اسی کو ترسے. اے عشق کی جذب و مستی کچھ تو اثر دکھا، دل محبوب تک میرا پیغام پہنچا. عشق کی اشاک کی ہستیاں مٹ جاتی ہیں، روح سے تسکین پاتی ہے. زمانہ افسانے تراشے، حقیقت کی خبر کسے. عشق بے لگام ہے، اشاک مفت میں بدنام ہے. پاکیزہ شخصیات کو ملا تحفہ عشق، زاری ہستی مٹا کر باطن آباد کیا. سارے چکر فطرت کے ہیں، اشاک دل کے ہاتھوں مجبور ہے. تیری خدائی سے گلہ ہی رہے گا، جب پاکیزہ عشق سولی چڑھے گا. ابھی تک تو کسی کا ادھر سب کا دل میں عشق پروان نہیں چڑھا. یہ تو جعلی عاشق دعوے دار تھے، ماہی راجہ سسی بنو ماہی والی، ان کا سنا عشق خراب ہی رہا ہے، کیونکہ وہ کامیابی کے مناظر ہیں. وہ درد دل کی دوا وہ درد دل کی دوا تھی، مٹی ہستی کی مسیحا تھی. کون میرا حال اسے سنائے گا، ہوں مریض عشق بتائے گا. میرے دل سے نکلی دعا تھی، میری امید میری چاہ تھی. وہ میری دھڑکن ہے، میرا دل اس کا مسکن ہے. بہت سی میری محبت کا دم بھرتی ہیں، پتہ نہیں کیوں نکمی دکھتی ہیں. چلو بار لہو ملنے کی امید بنی، عشق کے مداح کی مسافر تھی. یہ میرا اکثر شاعری میں استعمال ہوتا ہے جناب. آپ اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ یہ واٹ از دس. ابھی ایک اور تلاش منظر کے والے سے ہے. بہت سی میری محبت کا دم بڑھتی ہیں،
پتہ نہیں کیوں نکمی دکھتی ہیں. ایک چہرے کو دیکھ کر منزل کا گمان گزرے، درد دل بڑی دل مچلے. بے چین نظروں سے اسے تکتا تھا، حال دل کہہ نہ سکا، کچھ خدشہ تھا. حسن و شہرت پہ نازا نہ تھی، سادہ طبیعت مگر زندہ دل تھی. ہائے میری ناکامی، ہار دل کہہ نہ سکے، ہر دھڑکن کرے اس کا ورد بتا نہ سکے. دن گزرے جب چین کی نیند سوتا تھا، دنیا سے بے نیاز، اپنی شاہی پہ نازا تھا. اس میں بھی ابھی مسٹیک آ رہی ہے کمپوزنگ. میری ہستی کو مٹا گئی میری شوخی ہنسی چھین، ہر روز اس کی پوجا ہوتی ہے، دل کے مندر میں وہی بسی ہے. بس کا بھی اضافہ کر سکتا ہوں تھوڑا سا مری گئی. اور اس کے علاوہ کوئی اداس ہے؟ ہاں یہ بھی اچھا تھا، اداس دل ہجر فراق کے والے سے لکھی ہے. جیسے غالب کی بھی مختلف غزلیں تھیں اس وقت میں. خوش رہنے کے لیے دل کہاں خود سے ہی اجنبی ٹھہرے، اس کا میں عشق پلانا، میری ہستی یوں مٹانا. درد بری آہ میرا اثاثہ ہے، جگر میرا عرصہ سے پیاسا ہے. نین ملا کر چل دی تڑپی پل بھر عشق سکھا گئی، ہر سانس اسے پکارے جی نظارے کو مچلے. دل خدشات کا شکار ہے، بھٹکی کیوں یہ خلفشار ہے. ہائے پشیمانی ایسی الجھن پر، دلے بے قرار کے تڑپنے پر. منزل تھی یا امتحان تھی، درد دل کی دوا تھی. دل کے بادشاہ کو کنگال کر گئی، لب پہ بس وہی ایک سوال بنی. چلو بھر لہو کے لیے خواجہ، نیلی تو پیچھے پیچھے چل دیے. یہ بھی اچھے شعر تھے. احساس میں ہے، یہ بھی ایک اچھا کلام تھا. وہ میرے احساس میں ہے، گویا کہ میری نگاہ میں ہے. یادوں کا اثاثہ بہار بنی، نہ ہونے کا غم خزاں لگے. یقین میں بے یقینی، ہونے میں نہ ہونا پریشانی بڑھے. بہکی تھی یا بہکا گئی، بھٹکی تھی یا بھٹکا گئی. چلو بھر لہو ملنے کی امید بنی، پکیز یا مزر لگتی تھی. ہر پل دوری بڑھے، نقش یار دل سے مٹے. شک و شبات جنم لیں، پتھر دل ہے یقین بڑھے. بھٹکا راہی ہوں نا امید سا ہوں. یہ بھی اچھے شعر لکھے ہوئے تھے. اور آپ کو اپنے کتنے سارے میں نے شعر سنا دی. بے تابیاں بے قراریاں، یہ میرا سب سے پہلا جو کلام تھا میں نے لکھا تھا. یہ ہے میری بے تابیاں مجھے بھٹکائیں، بے پنکھ گرد راہ اڑائیں. میرے بے قرار دل میں طوفاں کیسے، بھنور میں پھنسی کشتی کی منزل کہاں. کوچا غبار راہ، کوچا کوچا خواریاں، گھوموں گلی گلی نگر نگر ملکوں ملکوں. میرے بے قرار دل کی دوا کہاں ہے تو، میری دعا مدعا منزل حاصل ہے تو. تیری دھڑکن کی پکار سنو، تیرا ہی روپ ہم خیال. یہ بھی اچھے لکھے گئے تھے. ہاں یہ بھی ایک اچھے تھے. شادی کرنا چاہتا تھا، زندگی بھر کا ساتھ چاہتا تھا. مجھے اپنے بچوں کی ماں دکھتی تھی، حقیقت میں میری تڑپتی تھی. موجودگی یار میں زندگی بہار لگے، ہجر کے غم سے پرے چا کرے. حال دل اسے کہہ نہ سکے، وہ بھی کچھ نہ کچھ سننے کو ترسے. کام ظرف اس کا باپ قید و دکھے، بھٹکا سا حقیقت سے پرے. ایام زندگی کا گزر بے معنی لگے، منزلوں سے پرے بے حیثیت سے، منزلوں سے پرے بے حیثیت سے. انتظار یار آخر کب تک، میری پکار آخر کب تک. یہ بھی اچھے شعر تھے جو میں نے لکھے تھے. یہ بھی ایک اور آ گئی یار. ابھی تو میں چاہ رہا تھا اسکپ کروں گا، ابھی تو مجھے شاعری پہ شاعری اتنے سارے میں نے شعر لکھ دیے. خاموش لب کب ہلیں گے، دل کے پیغام سننے کو ملیں گے. فطرتاً وہ گونگی ہے، بس درد دل سے تڑپتی ہے. دل کے بادشاہ جو ٹھہرے، ہم بھی پل پل مرغے بسمل تڑپے. دل خدشات کا شکار ہے، دل یار کا اب کیا حال ہے. عشاق کے دل پہ نزول جذب و مستی، دل کی آس
دل کی آس روح کی بے چینی بڑی، محبت کے اسباق کہیں بھولی تو نہیں، سن کے بے معنی سے افسانے بھٹکی تو نہیں، عرصہ ہوا خبر یار سے بے خبر، بہار زندگی میں خزاں کا گزر، شب و روز اس کی یاد میں گزرے، دل نداں اسی کے قبضے میں، عشق ہے یا غلامی ہے، بن سنگ دل ہر گھڑی سولی پہ، یہ انتظار آخر کب تک، دید یار آخر کب تک، یہ بھی اچھی شاعر لکھے ہوئے تھے نا، عشق بدنام، یہ تو میں نے پڑھ دیا ہوا ہے۔ عشق بے لگام، عشق بے لگام ہے، جذب و مستی منزل کا نشاں ہے، یہ بھی پڑھ دیا، یہ پڑھ دیا ہوا ہے۔ ہاں یہ تنہا ہے زندگی، یہ میں نے پڑھا تھا، یہ کلام بھی بہت اچھا تھا اور میں نے کم الفاظ پہ لکھا تھا۔ پل دو پل کا ساتھ جیون بھر کی یادیں، تنہا ہے زندگی خواب ہے ادھورے، زندگی کے سفر میں کانٹے ہیں پیچھے، جیون ساتھی کی تلاش، پل پل ہیں بٹکے، چلو بر لہو کے لیے ہر راہ گزر کو تکتے، میری منزل نشاں ہے کہاں، میرا ارماں پہچان ہے کہاں، اے اللہ تیری کون سنتا، وفا کر خوں نہیں ملتا، اے خدا کہاں ہے تو سن لے میری فریاد، یہ بھی بڑا اچھا لکھا گیا تھا۔ عشق کا جنازہ دھوم سے نکلا، واہ یہ میں نے پڑھا بھی ہوا، یہ بھی اچھا لکھا گیا تھا۔ عشق کا جنازہ دھوم سے نکلا، خودی امام مقتدی گورکن ٹھہرے، جگ میری بے بسی پہ ہنسے، جگ میری بے بسی پہ ہنسے، خاموش دل میں درد کی آہ اٹھے، ہی سے زیادہ بے چین دکھتی تھی، حقیقت میں رموز عشق سے بے خبر تھی، مزار عشق پہ روز حاضری ہے، روح کے بھٹکنے کی اب سزا ملے، مناظر عشق تدفین عشق سے ختم ہوئی، جذب و مستی کی کیفیت اب تھمنے کو، جذب و مستی کی کیفیت اب کم ہوئی، تکمیل عشق کی چاہ بھی باقی ہے، ہم خیال کی تلاش میں نگاہ پل پل بٹ گئی، چلو بر لہو مل ہی جائے گا خواجہ، جب پکیزہ شخصیت کا سامنا ہوا، یہ بھی اشعار تھے، اور میرے خیال میں اب تو ایک آدھی مس ہوگی اور ٹائم از so much going to live the live podcast because اور یہ تھے آج کے میرے اشعار، اور میں سوچتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے اپنے فیس بک کو ایکسٹرا آڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو شاعری بھی ملتی ہے، میرے اپنے کلام ہوتا ہے، میں کاپی پیسٹ نہیں کرتا جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، اس میں سنگنگ ملتی ہے، مذہبی حوالے سے آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو ملتا ہے فکر اقبال کی روشنی میں، یا صوفیزم کے حوالے سے، یا آپ کو یہاں سے ملتا ہے جناب قوالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، یہاں سے آپ کو کلام اقبال بھی سننے کو ملتا ہے، اس کے علاوہ سیاسی تجزیات بھی ملتے ہیں جہاں پہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری تحریریں بھی آپ کو ملتی ہیں جو اصلاحی والے سے لکھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی فیس بک پہ اتنی زیادہ چیزیں ایک وقت پہ آپ کو مل سکیں، تو اور اس کے علاوہ یہی نہیں، میں مختلف جگہ پہ جب میں سیر وغیرہ کرنے جاتا ہوں اور وہاں کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینے کے حوالے سے ویڈیوز بناتا ہوں، وہاں پہ لوکیشنز کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ ایک زبردست چیز ہوتی ہے آپ کو آگاہی کے حوالے سے، اور پلس اپنا جو میرا آرکائیو میں بنا رہا ہوتا ہوں کہ میرے جو زندگی کے لمحات ہیں وہ میں سیو کر رہا ہوتا ہوں، تو لہٰذا اس میرے فیس بک پہ جو اتنی زیادہ چیزیں ملتی ہیں، میرا نہیں خیال کسی اور کے فیس بک پہ یا کسی اور پروفیشنل کے فیس بک پہ بھی ایسی ہوں، جیسا کہ کچھ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں تو ان کی ایکٹنگ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی، ان کی سنگنگ تو سنگنگ کی، کوئی شاعر ہے تو شاعر، اور یہاں پہ آپ کو ملٹی ڈیمینشنل اور چیزیں ملیں گی، اور ہر فن مولا ون مین شو نظر آئے گا، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں، کیونکہ میں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی بھی کام ہو میں کر سکتا ہوں اگر میں اس پہ کنسنٹریشن کروں تو اس کے لیے اگر معیاری کام ہے تو اس کے لیے پھر کسی چیز، ابھی میں اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا، جتنی بھی ویڈیوز بنائی ایسے لگتا ہے جیسے میں نے سب میں نقص چھوڑے ہیں، کیونکہ کبھی نیٹ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ کام خراب ہو رہا ہوتا، کبھی اس کا نام کیا ہے نیٹ نہیں آ رہا ہوتا، کبھی میں مائک استعمال نہیں کر رہا ہوتا، کبھی میرا اسٹینڈ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، کبھی کوئی آ کے مداخلت کر جاتا ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ
میں سنگنگ کے والے سے اگر کوئی کلام سوچتا ہوں تو اس پہ بالکل پریکٹس نہیں کرتا اور میں آن دا اسپاٹ گا دیتا ہوں 2-3 دفعہ پڑھ کے، اور اس کی وجہ سے وہ معیاری ورک مجھے نظر نہیں آتا جس ٹائم پہ مجھے جانا چاہیے. اسی طرح بہت ساری خامیاں مجھے نظر آتی ہیں. اور میں بغیر اسکرپٹ کے اگر تجزیات کے والے سے بولتا ہوں تو بغیر اسکرپٹڈ بولتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی ریسرچ ورک ہے تو وہ جو میرے دماغ میں ریسرچ کٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کے والے سے بولتا ہوں. پوائنٹ نہیں بناتا اس کے والے سے مجھے حالانکہ چاہیے کہ مزید. اور میں ریفرنس زیادہ کوڈ اس لیے نہیں کرتا کہ پھر وہ سارے توجہ جو ہے نا وہ ریفرنس پہ چل جاتی ہے، اور جو سننے والے ہیں نا ان کو پھر وہ اس پہ ایکسپلینیشن کرنی پڑے گی اس چیز کی، اور ٹائم کنزیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. میری ایسی ویڈیوز بہت لمبی ہوتی ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سمپل میں سادگی کے ساتھ مفہوم بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں وہ بات جو ہے نا وہ منتقل ہو سکے، بجائے نہ کہ میں کسی کے. اسی لیے میں علامہ اقبال کے اشعار بھی رٹا نہیں لگاتا بلکہ ان کا مفہوم بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس طرح کسی اور حوالے کو بھی، تاکہ ان چیزوں میں نہ الجھا جائے بلکہ ایک سلیس طریقے سے بات جو ہے نا پہنچائی جائے. اسی لیے میں شاعری بھی کرتا ہوں تو عام فہم کرنے کی کوشش. غالب نے شاعری کی، ان کا کچھ کلام جو ہے بہت سادگی مشتمل ہے، مگر بہت سارا کلام ان کا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہے. تو ایسے کلام لکھنے کا کیا فائدہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اور غالب کو دانشور تو لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں مگر عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ عجیب عجیب سے افسانے بھی تراشتے ہیں اس کے مطلب اس کو عجیب عجیب باتیں کرتے ہوں گے بڑی، بلکہ پڑھتا ہی نہیں ہے کوئی بھی غالب کو یا شعرا کو. آج کے شاعری کرنے والے تو ان کے پاس تو مقصد ہی نظر نہیں آتی، اور بے معنی سی شعر مجھے نہیں پسند آتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ہاں غالب ہو گیا، اقبال ہو گیا، جو ویل نون شعر گزرے ہیں جیسے حالی ہو گیا، اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی شعر پرانے ہیں جو برصغیر پاکستان سے پہلے کے شعراء کرام، وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ان کی بیسک بہت اچھی تھی. ان کو شاعری کا فن آتا تھا اور مقصدیت بھی تھی. آج کل کے دور میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ تو اچھی کتاب نظر آتی ہے پڑھنے کے والے سے. اور تاریخ کے والے سے نسیم غازی بڑے اچھی تاریخ عمر کو فوت ہو گئی، مزید ان کی کتابیں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی مصنف جو ہوتا ہے وہ اس کی ڈیپتھ نظر آتی ہے اس کی لکھت میں. اگر مصنف کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو پھر بے معنی چیزیں فسانے تراشے گا نا. اور پھر اس طرح ہر کا اپنا علیحدہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے کسی چیز کو محسوس کرنے کا، سمجھنے کا، وہ ایک علیحدہ سی چیز ہے. اوکے، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ تھی میری آج کی شاعری، اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید میں اپنے کلام لکھتا رہوں گا اور اس پہ بھی سنگنگ بھی کرنے کی کوشش کروں گا. اب میں سنگنگ والے سے سوچ کے کلام لکھوں گا. یہ تو سمپل میں نے لکھ دی ہے، کچھ پہ سنگنگ ہوئی ہے، مگر جو سنگنگ والے سے لکھنا ہوتا ہے نا وہ اس کو اسپیشل طریقے سے میں نے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ مجھے توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، ایک علیحدہ سے بات ہے. بائے، خدا حافظ. تو واچ می لیٹر.